ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ایک زندگی کو خوبصورت بنانے، اچھا بنانے، خوشحال بنانے کے اسباب ہیں، اور ایک ان اسباب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ زندگی سنوارنے کے جتنے بھی اسباب ہیں ان سے زندگیاں نہیں سنورتی۔ ہماری ذہن کی رسائی کہاں تک ہے کہ جی زندگی اچھی بنانے کا بہت بڑا سبب پیسہ ہے۔ پیسہ، جی پیسہ کیوں ہے؟ جی پیسہ اس لیے کہ پیسہ پاس ہوگا تو پیسوں سے ہم اپنی ضرورتیں، اپنے خواہشیں پوری کریں گے۔ مثلا ہمیں ضرورت پڑ گئی مکان کی، پیسہ ہوگا جیب میں تو ہمیں مکان کی ٹینشن نہیں ہوگی، ہم مکان لے لیں گے۔ ہمیں ضرورت پڑ گئی کھانے کی تو راشن کا مسئلہ حل ہے، جتنے پیسے ہوں گے اتنی ہماری یہ ضرورت بہت اچھے طریقے سے پوری ہوگی۔ ہمیں راشن کی ٹینشن نہیں، دودھ کی ٹینشن نہیں، اس مہینے گھر میں جو سودا آئے گا، گوشت آئے گا، پھل آئیں گے، سبزیاں آئیں گی، پیسے جیب میں ہوں گے، ہم لے لیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے لباس کی، ہمارے بچے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے یونیفارم خریدنا ہے، عید بقرعید پہ ان کے لیے سوٹ خریدنے ہیں، ان کے اہلیہ ہماری فرمائشیں کر رہی ہیں ان کو فلاں فلاں سوٹ چاہیے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب اہلیہ فرمائش کریں گی ہماری جیب میں پیسے ہوں گے، ہم لے آئیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے نکاح کی، جی شادی کے لیے خرچے ہوتے، ہال بک کرانے پڑتے ہیں، سامنے والا پیسہ دیکھتا ہے اور سامنے والا دیکھتا ہے کہ کیسی پارٹی ہے، شادی کی ضرورت ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے جیب میں ہوں گے، اکاؤنٹ میں ہوں گے، جو ہال ہمارا جی چاہے گا ہم بک کرائیں گے، شادی پہ جو خرچہ ہوگا وہ خرچہ کریں گے، مہمانوں کو جیسا کھانا کھلانا ہوگا وہ کھانا کھلائیں گے۔ یہ سب چیزیں ہمیں ذہنی سکون دیں گی، یہی ہے ہمارے ذہن۔ اس کے بعد شادی کے بعد جہاں جی چاہے گا گھومنے جائیں گے، پھر بیگم جو فرمائش کرے گی وہ فرمائش پیسہ، یہ ساری چیزیں پیسے سے حل ہوتی ہیں۔ ہمارا محدود علم، ہمارا غلط علم جہاں ہم نے ٹھوکر کھائی ہے وہ یہ کہتا ہے، آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ بھی تو تنخواہ لیتے ہو، تو بھائیوں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، اچھی طرح سمجھنے کی ہیں۔ پھر عرض کر رہا ہوں، ایک ہے سبب زندگی کو خوبصورت بنانے کا سبب، ایک ہے زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کا سبب، اور ایک ہے حقیقی خوشیاں۔ تو پکی ٹھکی بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آزمائش بنائی ہے ان اسباب کو، ہم ان اسباب کے ذریعے سے چیزیں لے سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے جو راحت مقصود ہے، جو خوشی مقصود ہے، جو سکون مقصود ہے، وہ نہیں خرید سکتے۔ آپ کے پاس اکاؤنٹ میں بہت پیسے تھے،
آپ نے بڑی محنت کی، آپ نے بنگلہ لے لیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس گھر کا سکون آپ پیسوں سے خرید سکتے ہیں؟ سکون خرید سکتے ہیں؟ اگر سکون پیسوں سے آتا تو سارے بنگلے کوٹھی والے سب سے زیادہ سکون میں ہوتے، سب سے زیادہ ڈپریشن کی دوائیاں یہ کھا رہے ہیں۔ آپ پیسوں کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سارے رشتے مل جائیں، بہت سارے رشتے مل جائیں، اور واقعی ہماری چونکہ سوچ محدود ہے، ہمارے یہاں یہی دیکھا جاتا ہے رشتہ دیکھتے ہوئے کہ سامنے لڑکا کماتا کتنا ہے، پیسے کتنے ہیں۔ اگر پیسے جیب میں ہو تو اس کے بہت سارے عیب چھپ جاتے ہیں۔ وہ نشہ کرتا ہو، وہ بد دماغ ہو، وہ غصے والا ہو، اس کی گیدرنگ اچھی نہیں ہو، ایسا ہونا جیب میں بہت سارے عیبوں پہ ہم پردہ ڈالیں۔ کسی نے کہا کہ نواب زادہ یعنی وہ لڑکا جس کا باپ بہت مالدار ہے، بہت پیسہ ہے، اس کا رشتہ کہیں گیا۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ بھائی حرکتیں اچھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، شادی کے بعد صحیح ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی نواب زادہ شادی کے بعد صحیح ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے، فاسق صالح بن سکتا ہے، تو غریب زادہ امیر کیوں نہیں ہو سکتا؟ غریب رشتہ آئے آپ کہیں ٹھیک ہے جی، شادی کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ نکاح بھی سبب ہے غنا کا۔ اگر ہم صحیح نیتوں سے رشتے کریں تو روزی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ تو اگر نواب بگڑا ہوا نواب زادہ، امیر زادہ وہ شادی کے بعد صحیح ہو سکتا ہے، تو بیچارہ غریب زادہ امیر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں آتا ذہن۔ تو بھائیوں، سب سے جو دیکھیے عمل غلط ہو جائے مسئلہ اتنا نہ خراب نہیں ہے جتنا علم غلط ہو جائے۔ ایک آدمی نے کسی منزل کو پانے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا، اب اس راستے پہ وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، تھوڑا سا سفر کر کے آرام کر لیتا ہے، آپ کہیں گے کہ بھئی آپ کا عمل صحیح نہیں ہے، اس رفتار سے آپ جائیں گے آپ کو پہنچنے میں بہت تاخیر ہوگی۔ لیکن ایک شخص ہے اس کو جانا مشرق میں ہے اور اس نے راستہ مغرب کا اختیار کر لیا، چاہے وہ ہوائی جہاز میں بھی جائے، اس کا وہ غلط ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل غلط ہونا، ایک ہوتا ہے علم غلط ہونا۔ آج ہمارا علم ہی غلط ہو گیا، کامیابی اللہ نے کہیں رکھی ہیں، ہم کہیں تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ والوں نے اچھی مثال دی، ایک صاحب گھر میں سوئی گر گئی، ایک صاحب گھر کے باہر لال ٹارچ کے ذریعے سے سوئی تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی صاحب وہاں سے گزرے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہاں سوئی گزرتی، اچھا میں بھی آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ تلاش کر رہے ہیں۔ ایک اور صاحب آ گئے، وہ بھی لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خیال آیا، یار یہ آپ جو سوئی تلاش کر رہے ہیں گری کہاں تھی؟ ہم اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں، گری کہاں تھی؟ کہ وہ گری تو گھر کے اندر تھی۔ تو بھائی گھر کے اندر گری تھی، آپ باہر کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کہ گھر میں اندھیرا ہے اس لیے میں باہر تلاش کر رہا ہوں۔ ہمارا بھی حال یہی ہے، سارا قرآن پڑھیے، حضور کی سیرت پڑھیے، صحابہ کی زندگی دیکھیے، مسلمانوں کا دور عروج دیکھیے، وہ عروج تھا کسی اور چیزوں سے، ہم تلاش کر رہے ہیں کسی اور چیزوں میں۔ جو اسباب زوال کے تھے ہم ان میں چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان میں عروج مل جائے۔ عروج کے اسباب اور خوشیوں کے اسباب اور، تو میں نے عرض کیا کہ جب تک ہمارے ذہنوں سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ پیسے سے زندگی نہیں بنتی، پیسہ ہے اللہ نے ضرورت کے لیے رکھا ہے۔ اچھا آپ بولیں گے کہ فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے بہت بڑا فرق ہے۔ جس کا ذہن یہ ہوگا کہ زندگی پیسے سے بنتی ہے
تو وہ آدمی پیسے کو مقصد بنا کر اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرے گا، نمازوں کو چھوڑے گا پیسہ کمائے گا، سود لے گا پیسہ کمائے گا، رشوت لے گا پیسہ کمائے گا، جھوٹ بولے گا پیسہ کمائے گا، یہ ہے وہ فرق۔ اور جس کی زندگی یہ ہوگی کہ نہیں، پیسہ ایک ضرورت ہے، جیسے کھانا ایک ضرورت ہے، لیکن اس میں خوشیاں نہیں ہیں، خوشی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، خوشیاں اللہ دیتے ہیں، راحتیں اللہ دیتے، وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی پیسہ کمائے گا لیکن اندھا بن کے نہیں۔ نماز کا وقت آئے گا، وہ مسجد میں نظر آئے گا، دکان پہ نظر نہیں آئے گا، کانپ جائے گا کہ جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا جائے گا، اور جب وہ پیسہ گھر میں آئے گا وہ پیسہ نحوستیں لائے گا، برکتیں نہیں لائے گا، وہ پیسہ عذاب لائے گا، وہ پیسہ بیوی کے منہ میں جائے گا کہ بیویوں سے لڑائیاں شروع ہوں، وہ پیسہ، اس پیسے سے زمین خریدیں گے، اس زمین پہ بیٹے لڑیں گے، اس پیسے سے بچوں کو تعلیم دلائی جائے گی، وہ تعلیم سے بچے باغی بنیں گے۔ یہ پیسہ عذاب ہے۔ آپ کہیں گے کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، میں اسی مال کو تمہارے لیے عذاب بنا دوں گا۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم نے کوٹھی لی اور ہنسی آتی ہے اس جہالت پر کہ ہم اپنی کوٹھی پہ لکھتے ہیں ماشاء، ہم لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا غلطی کی ہم نے؟ آپ نے لکھا یہ میرے رب کا فضل ہے، تو آپ کو کس نے کہا یہ فضل ہے؟ پیسہ فضل نہیں ہے، پیسہ امتحان ہے، کوئی فضل نہیں ہے پیسہ۔ ہاں، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس کے لیے فضل بنا دیتے ہیں، لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرا پیسہ میرے لیے فضل ہے۔ پیسہ امتحان ہے، جیسے غریب کا غربت میں امتحان ہے، ایسے امیر کا امیری میں امتحان ہے۔ جیسا غریب کا غربت میں امتحان ہے، اللہ آزماتے ہیں کہ تم غربت پہ صبر کرتے ہو، پیسے والے کو پیسہ دے کے آزماتے ہیں کہ تم اس کا حق ادا کرتے ہو نہیں کرتے۔ عجیب، جو کوٹھیاں نمازیں چھوڑ کے بنائیں، سود لے کے بنائیں، جھوٹ دے کے بنائیں، دھوکے سے بنائیں، ہم نے آگے لکھے ھذا من فضل ربی، فضل نہیں۔ 30ویں پارے میں سورہ فجر میں ایک آیت ہے، ہلا کے رکھ دیتی ہے، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن۔ اے انسان تو عجیب ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، تم عجیب ہو، میں تم کو انعام دیتا ہوں، پیسہ دیتا ہوں، میں تم کو نوازتا ہوں، تو تم کہتے ہو ربی اکرمن، یہ سب میرے رب کا دیا ہوا ہے، یہ عزتیں میرے رب۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، شاید پہلی مرتبہ یہ بات آپ سن رہے ہوں گے۔ اگر کوئی اللہ نے کسی کو لاکھوں روپے دیے، کروڑوں روپے دیے، اور اس نے یہ جملہ کہہ دیا یہ سب عزتیں میرے رب نے دی ہوئی ہیں، تو اس نے کیا غلط کیا؟ اللہ ہی تو دیتے ہیں۔ تو آپ اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، اس آیت میں تو اللہ شکوہ کر رہے ہیں آپ سے، یہ کیوں بول رہے ہو کہ میں نے تم کو عزت دی ہے؟ کس نے کہا میں نے تم کو عزت دی؟ کوئی عزت نہیں دی ہے، میں نے تم کو آزمایا ہے۔ اسی آیت میں اگلا ٹکڑا دیکھیں، اما الانسان اذا ما ابتلاہ، جب تمہارا رب تم کو آزماتا ہے۔ پیسہ امتحان ہے، پیسے کا ہونا بھی امتحان ہے، نہ ہونا بھی امتحان ہے، صحت امتحان ہے، شہرت امتحان ہے، ذہانت امتحان ہے، عزت امتحان ہے، جو خوبی اللہ نے آپ کو دی ہے امتحان ہے۔ کیا امتحان ہے؟ 6-7 امتحان ہوتے ہیں، قرآن حدیث اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق ہے۔ 6-7 امتحان ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ اچھی حالت، اگر کسی کو کسی بھی اعتبار سے کوئی اچھی حالت ملی تو اس اچھی حالت میں کیا امتحان ہوتا ہے؟
ایک امتحان تو یہی ہوتا ہے کہ تم اس اچھی حالت کو کیا سمجھتے ہو. اگر تم نے اس اچھی حالت کو اللہ کا امتحان سمجھا تو تم کامیاب، اور اگر تم اور کچھ سمجھ بیٹھے تو تم ناکام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی قوموں میں سے کسی قوم کا ایک واقعہ سنایا. بخاری شریف میں یہ قصہ ہے کہ ایک گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں نکلتے تھے، تو بیچارہ اداس اداس رہتا تھا، غمزدہ رہتا تھا اور پریشان رہتا تھا کہ یار معاشرے میں میری عزت نہیں ہے، لوگ مجھے عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا. فرشتہ اس کے پاس آیا، بھائی بہت پریشان ہو، کیا بات ہے؟ یہ بخاری شریف میں قصہ ہے، حدیث میں. بھائی کیا بات ہے، پریشان ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ بھائی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، لوگ عجیب عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہیں، اور اچھا، اور نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ کچھ ہے. اچھا بھائی میں اگر آپ کے لیے، انہوں نے جو ہے، یہ میں ذرا بھول رہا ہوں، 3 بندوں کے پاس وہ آیا. اس نے، اور وہ حقیقت میں انسان نہیں تھا، فرشتہ تھا. اس نے اس کو کوئی جانور دے دیے. اب وہ بکری تھی یا گائے تھی یا اور کوئی چیز تھی. اللہ کا کرنا اس میں بڑی برکتیں ہوئی، 2 کے 4، 4 کے 6، پوری وادی بھر گئی. اسی طریقے سے وہ فرشتہ ایک اور کے پاس گیا، وہ اندھا تھا. کیا بات ہے؟ بھائی پریشانی کی زندگی ہے، معاشرے میں کوئی وقت نہیں، نہ پیسہ ہے نہ صحت ہے. اس نے بھی اس کو بھی کچھ دے دیا، بکری دے دی، ایک کو گائے دے. اللہ کا کرنا وہ 2 سے 4، 4 سے 6، پوری وادی بھر گئی. تیسرے کو بیماری تھی، ابرص تھا، کوڑ کی بیماری تھی، وہ بھی ایسی غمزدہ، وہ بھی ایسا پریشان حال، اس کو بھی دے دی. اب ان کے جانور بہت بڑھ گئے. اب معاشرے کے اندر ان کی ایک وقت ہو گئی. بہت عرصے کے بعد وہی فرشتہ انسان کے روپ میں دوبارہ آیا. یہ ہے امتحان. ایسے کتنے امتحان اللہ ہمارے لے رہے ہوتے ہیں، ایسے کتنے امتحان اللہ ہمارے لے رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کی ان سنتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے کہاں کہاں فیل ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر مشکلات آ رہی ہیں. اب اس کے پاس آیا غریب بن کر، بھائی مجھے میرا سفر ہے، میں ایک غریب آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ تم پہلے بڑے خستہ حال تھے نا، اللہ نے تم کو بڑا نوازا ہے. مجھے بھی کچھ یہ جانوروں میں سے ایک دے دو، ذرا میری ضرورت پوری ہو جائے گی. جاؤ یہاں سے. ہم تو جدی پشتی، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کابرن عن کابرن، کوئی نہیں، ہم تو جدی پشتی مالدار ہیں، کوئی ہم غریب نہیں تھے. ہمارے اپنے مسائل ہیں یار، تم لوگ آ جاتے ہو مانگنے کے لیے، چلو یہاں سے. اچھا میں آپ کو یہ جملہ سنا کے میں یہ ترغیب نہیں دے رہا ان مانگنے والوں کی. اگر آپ مانگنے والے کو دے رہے ہیں، آپ برباد کر رہے ہیں اپنا پیسہ. سفید پوش زبان نہیں کھول رہے، یہ لاکھوں روپے کما رہے، مافیا ہے پورا. عجیب دور ہے. آپ اپنے اللہ، آپ کہتے تھے کہاں دیں؟ حیرت کی بات ہے، آپ کو ایک بوڑھا وہ پاپڑ بیچ رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا کہاں دیں؟ ایک چوکی دار آپ کے گھر کا ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہاں دیں؟ آپ کبھی آ کے یہاں پوچھیں نا کہ ان مدارس کے اندر ان ائمہ کی خدمتیں کیا ہوتی ہیں. ایسا اللہ عقل بھی چھین. دیکھیے جس کا مال مبارک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو وہاں لگاتے ہیں جہاں لگنا چاہیے. ہر ایک کا مال اللہ قبول بھی نہیں کرتے، ایسے ہی ٹھگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. تو میں بالکل اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا کہ آپ ان مانگنے والوں کو دیں.
ہاں، اپنے اندر سے بخل ختم کرنا ہے. جس وقت کوئی مانگنے والا آپ سے مانگے، آپ ایک جیب سے کچھ پیسے نکال کے اس جیب میں ڈال لیں کہ میرے اندر بخل نہ آئے. انشاءاللہ اس نے مانگا نا، یہ اتنا میں صدقہ کروں گا لیکن دیکھ کے کروں گا. یہ میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتاؤں. اسی وقت آپ کچھ پیسے، اس نے مانگا اس کو نہ دیں، لیکن آپ کے اندر بخل بھی نہ آئے، اور نفس بڑا ہیلا کرتا ہے، آپ اس جیب سے نکال کے اس جیب میں رکھیں. انشاءاللہ میں آپ تلاش کریں گے، آپ پوچھیں ان علماء سے کہ آپ کو پتہ، آپ علماء سے ملے، دین کی خدمت کرنے والوں سے ملے، آپ کو راہیں کھلیں گی کہ خرچ کا. جواریوں کو، نشے والوں کو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، فٹ پاتھوں پہ جو ہے ان کو کھانے کھلا جا رہے ہیں، خوش ہیں. آپ کا یہ پیسہ اگر مبارک ہوگا، یہ پیسہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے تو خود بخود آپ کے اوپر راہیں کھلیں گے. تو میں یہ سنا کر آپ کو بالکل اس کی تائید نہیں کر رہا. اس نے کہا کہ جی میں غریب آدمی ہوں. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، ہمارے اپنے مسائل ہیں، آ جاتے ہو آپ لوگ مانگنے کے لیے، آ جاتے ہو. اس نے کہا تو وہی نہیں ہے جو گنجا تھا، تو وہی نہیں ہے کہ تیرے پاس کھانے کو نہیں ہوا کرتا تھا. نہیں نہیں، ہم جدی پشتی ہیں. دوسرا سے بھی یہی کہا، دونوں نے نہیں دیا، دونوں امتحان میں فیل ہو گئے. فرشتے نے کہا اچھا اگر تو وہی نہیں ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے ویسا ہی کر دے. ہمارے تکبر سے، مال کے تکبر سے کتنوں کی آہیں یہ نکلتی ہوں گی اور ہمارے حالات بگڑ جاتے ہیں. اچھا یہ معاملہ صرف مانگنے والے کا نہیں ہے. ہمارے خاندان میں کون کتنے ہوتے ہیں جن کے لیے کتنے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے لیے کرائے کا مکان ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جن کے لیے بچوں کی تعلیم مسئلہ بنی ہوئی ہے، جن کے لیے اپنا علاج مسئلہ بنا ہوا ہے. ان کو کوئی سمجھ نہیں رہا، اپنے خونی رشتوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا. اور ہمارے وہ محسن جو دین کی تعلیم گاہوں میں ہے، کبھی جا کے دیکھیں آپ ان کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں. ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتے، کیونکہ یہاں سکھایا یہی جاتا ہے کہ یہ تنخواہ نہیں ہے، تنخواہ تو ہماری مرنے کے بعد ملے گی، یہ تو بونس میں اللہ پاک دے رہے ہیں، صرف گزارا ہے. ایک دور میں ان چیزوں کی عزت تھی. بیت المال سے جو جتنی دین کی خدمت کرتا تھا اتنا اس کو انعام دیا جاتا تھا. آپ حدیثوں میں دیکھیں گے وہاں یہ تھا. جو بدر کے صحابہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا ہوا تھا کہ ان کی دین کی خدمتیں زیادہ ہیں. وہاں یہ سوچ تھی یہاں تو رگڑا دو جتنا دینا ہے، رگڑے دو. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں تائید نہیں کر رہا ان مانگنے والوں کی. میں پھر آپ سے کہوں گا جب کوئی مانگنے والا آئے، آپ ایک جیب سے پیسہ نکال، اس کے سامنے نہیں دوسری جیب میں ڈال لیں کہ یہ وقف ہو گیا، انشاءاللہ اتنا صدقہ کروں گا، لیکن ان لوگوں کو نہیں دوں گا. کاروبار ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، نہ ختم ہونے والے سلسلے. ہمارے الفلاح مسجد میں ایک صاحب کہنے لگے میں ان کے پیچھے لگتا ہوں، تلاش کرتا ہوں. تو کہنے لگے کہ میں نے میاں بیوی دو بوڑھے مانگنے والے، میں نے ان کے پیچھے لگا تو میں نے دیکھا کہ اتنی وہاں اس وقت ریزگاری زیادہ ہوتی تھی، اتنی ریزگاری انہوں نے دودھ والے کو دی کہ اس کے بندے میں پیسے دے دو. پھر میں نے دودھ والے سے پوچھا تو دودھ والا کہنے لگا کہ یہ تو ان کا روز کا معمول ہے. پھر کہنے لگے کہ وہاں ڈونیزل وہ ہے، کہنے وہاں ڈونیزل پہ بیٹھ کے دونوں نے ہوٹل پہ ہزاروں کا کھانا کھایا اور پھر رکشہ کرا کے وہ چل دی. مت ماری گئی ہے ہماری کہ کیوں دیتے ہیں آپ لوگ. تحقیق کیجئے، تحقیق کیجئے، تحقیق کہیں گے اللہ پاک دکھا دیں گے. ایک آدمی، اب میں ایک اس پہ گیا، ابھی قریب میں گیا، میں نے کہا کہ یار ایسے ہوتے ہیں بیچارے سفید پوش، کوئی اللہ پاک کوئی ذریعہ بنا دے، کوئی ان کو ہنر سکھایا جائے، ان کی ملازمت سے اتنا. تو ایک صاحب مجھے کہ بھائی نہیں ہمارے پاس تو ہے نہیں، بڑی بڑی دکانیں لے کے بیٹھے ہوئے، جن بچوں کو تنخواہ دے رہے ہیں آپ پوچھیں یہ ہمارا یہ راشن کی دکان ہے، اس کے اوپر یہ بچہ ہوتا ہے، صبح سے کتنے 5,000 دیتے ہیں ہم اس کو، صبح سے لے کے رات 11 بجے تک کام کرتے ہیں، 8,000 دیتے ہیں. عجیب بات ہے، ان کو یہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. بوڑھا چوکیدار جو بیچارہ
وہ پتہ نہیں کسی گاؤں سے اٹھ کے اپنا گھر چلانے کے لیے عید بقرعید کے اندر یہاں آیا ہوا ہے، وہ گھروں کی چوکیداری کر رہا ہے، ان کو نہیں دیکھ رہے۔ اس لیے جس کا مال مبارک ہوتا ہے اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ پاک اس کو سمجھ بھی دیتے ہیں کہ کہاں خرچ کرنا ہے، اللہ اس کے مال کو قبول بھی کرتا ہے۔ دو کے پاس فرشتہ گیا، دونوں ناکام ہو گئے۔ فرشتے نے کہا تو جیسا تھا اللہ ویسا ہی کر دے۔ سارے جانور مر آ گئے، کاروبار سارا ٹھپ ہو گیا، بیماریاں لگ گئیں، معاملہ ختم۔ کیوں؟ پیسے کے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ پیسہ زندگی نہیں بناتا۔ تیسرا اندھا تھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ بیٹا میرے پاس سواری نہیں ہے، تمہیں اللہ نے بڑا دیا ہے، تم پہلے خستہ حال تھے، اللہ نے بڑا نوازا ہے، ہاں جتنا لینا ہے لے لو۔ اس نے دعا دے دی، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے۔ یہ میں نے آپ کو کہانی نہیں سنائی، بخاری شریف میں حدیث آئی ہے۔ تو بھائیوں، پیسوں سے زندگی نہیں بنتی، اللہ کی طاقت سے، اس کی قدرت سے، وہ جس کی بناتا ہے۔ پھر وہ کیسے بناتا ہے؟ وہ رحمتوں سے بناتا ہے، وہ برکتوں سے بناتا ہے، وہ خیر سے بناتا ہے۔ یہ ہے۔ اب اس رحمت کو کوئی نہیں جانتا۔ کبھی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ رحمت کیا چیز ہوتی ہے، اور رحمت کے اسباب کیا ہے، ملتی کن کو ہے، اور کون لوگ رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو یہ والی تعلیم دینی ہے کہ بیٹا زندگی پیسے سے نہیں، زندگی اللہ کی رحمتوں سے۔ آپ بھی تو دکان کھول کے کہتے ہیں مولوی صاحب آئیے دعا کر دیجیے خیر و برکت ہو جائے، تو یہ خیر برکت کیا چیز ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ ملتی کن کو ہے، یہ چھنتی کن سے ہے؟ بس جس دن یہ سمجھ میں آ گیا اس دن ہماری زندگی مختلف ہوگی۔ اس دن گھر بھی سکون والا ہوگا، اولادیں بھی باعث راحت ہوں گی انشاءاللہ، اور اس دن تھوڑا ہوگا پرسکون ہوگا، زندگی آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، مال میں، جان میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ اور جن چیزوں سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، اس کا غصہ آتا ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے وہ کسی سے پیسہ نہیں چھینتا، وہ پیسے میں وہ کہتا ہے رہو کوٹھیوں میں، تمہاری کوٹھیاں تمہارے لیے جہنم بنا دوں گا، تمہارے کاروبار تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے جو اسباب ہے، بڑا سبب نماز ہے، بڑا سبب تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کے گھر کو آباد کریں، ہم اس کو حکموں کو سر آنکھوں پہ رکھیں، ہم اس کے حکموں کو۔ ایک بات یاد آئی، وہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بسا اوقات جن گھرانوں میں تربیت ہوتی ہے تو کوئی مہمان آیا، بچے کو کوئی پیسہ نکال کے دے، بچہ باپ کی طرف دیکھتا ہے، دیکھنے کے اندر وہ یہ بتا دیتا ہے، وہ ساری بات بتا دیتا ہے کہ اب آپ کا اشارہ ہو تو لے لوں، آپ کا اشارہ منع کا ہو چھوڑ دوں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہی زندگی گزاریں، ہر معاملے میں اللہ کی طرف دیکھیں، اللہ تیرا اشارہ ملے تو کام کریں، تیرا اشارہ ملے تو کام چھوڑ دیں۔ بس یہ ہے وہ زندگی، یہ ہے وہ زندگی۔ جب یہ نصیب ہو جائے گی تو پھر اللہ پاک ہمارے گھروں کو بھی راحت کا ذریعہ بنائیں گے، ہمارے مالوں کو بھی اللہ سکون کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔